اور بچہ جب بولنا شروع کرے تو سب سے پہلے کس کا نام سکھاؤ؟ اللہ کا نام سکھاؤ، اور سب سے پہلے اللہ کی معرفت والا کلمہ لا الہ الا اللہ اس کو سکھاؤ۔ جس کا سب سے پہلا کلمہ دنیا میں لا الہ الا اللہ ہوگا، اور سب سے آخری موت کے وقت جس کا کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا، تو سیدھا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو بچوں کو اللہ کا نام سکھانا، بچوں کو کلمہ سکھانا اور بچوں کی دینی تربیت کرنا، بچہ امی سب سے پہلا اس کے لیے استاد اور مدرسہ ماں کی گود ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کل مولود یولد علی الفطرہ، کہ ہر بچے کو اللہ فطرت اسلام پر پیدا کرتے ہیں، فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، ماں باپ پھر اپنے یقین کے مطابق بچے کے دل کے یقین کو بگاڑتے ہیں، یا یہودیت مال والا یقین، یا نصرانیت حسن والا یقین، اور یا مجوسیت اسباب والا یقین ان کے دلوں میں پیدا کرتے ہیں۔ تو ماں باپ کی ذمہ داری ہے، بچہ جب کہے اماں میں بیمار ہو گیا تو کیا کہ بیٹا یہ بیماری بھیجنے والی ذات اللہ کی ہے، اور بیماری دور کرنے والا شفا دینے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ کی ہے۔ سب سے پہلے تو الصدقۃ ترد البلاء، صدقہ بلا کو دور کرتا ہے۔ بچے سے بتایا جب صدقہ کیا جا رہا ہے، پھر ماں 2 رکعت وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے مانگے کہ شفا دینے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ کی ہے۔ بھوک لگی ہے تو ایک تو اچھا بچے سے پیار کر کے میں تمہیں اچھا سا کھانا دوں گی، تمہارے ابا سے منگواؤں گی، نہیں، ایک کھلانے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ کی ہے۔ جی ہاں، اسی لیے اللہ نے یہ دعائیں بتلائی ہیں، بچوں کو دعائیں سکھلانا، سونے کی، جاگنے کی، کھانے پر بیٹھنے کی، کھانے سے فارغ ہونے کی، گھر میں داخل ہونے کی، گھر سے نکلنے کی، اور ہم خود بھی مسنون دعاؤں کا اہتمام کریں۔ یہ دعائیں کس لیے ہیں؟ کہ مسلمان ہر موڑ پر ایک حال سے دوسرے حال کی طرف منتقل ہوتے ہوئے دعا کے ذریعے اللہ سے اپنے معاملے کو تازہ کرتا ہے۔ سویا ہے تو اللہم بسمک اموت و احیا، اے اللہ میں نیند میں جا رہا ہوں، موت میں جا رہا ہوں، سنانا بھی تو نے ہے، زندہ بھی تو نے کرنا ہے، تیرے ہی نام پر میں سوؤں گا اور تیرے ہی نام پر جو ہے میں اٹھوں گا، اپنے قدرت سے تو اٹھائے گا۔ اب سونے لگا ہے تو اللہ سے اپنے تعلق کا اظہار تجدید کر رہا ہے، اور جب اٹھتا ہے تو الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، پھر اللہ سے تجدید کرتا ہے۔ کافر اس کے سامنے تو نہ آخرت ہے نہ وہ اللہ کو جانتا ہے، اس کو کوئی مقصد ہی نہیں ہے، جب سونا چاہا سو گیا، اٹھ گیا چل پڑا، بھوک لگی کھانا کھا لیا، اور ضرورت پیش آئی تو اس کے پورا کرنے میں لگ گیا۔ لیکن مسلمان کیا ہے؟ مسلمان تو لا الہ الا اللہ والا ہے، وہ تو ہر موڑ پر اور ہر حال پر اللہ سے اپنے تعلق کی تجدید اور معاملے کی تجدید کرتا ہے۔ سونے لگا ہے تو اللہ کا نام، اٹھنے لگا ہے تو اللہ کا نام، کھانا کھانے کے لیے بیٹھا ہے تو پھر بسم اللہ اللہ کے نام سے، اور جب کھانے سے فارغ ہوا الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، کپڑے پہنے ہیں تو الحمدللہ الذی کسانی ھذا من غیر حول منی ولا قوہ۔ تو بھئی ہم خود بھی ہر وقت جہاں دعاؤں کا اہتمام کریں، اور بچے ان کے ذہن صاف ہوتے ہیں، خاص طور پر بچوں کو یہ دعائیں موقع کی دعائیں سکھلائیں، موقع کی دعائیں سکھلائیں۔ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھا رہے تھے، ایک باندی سامنے سے گزری تو حضور ایسی توازن سے کھانا کھا رہے تھے کہ وہ باندی حیران ہوگی، چیخ پڑی کہ یہ تو ایسے کھانا کھا رہے ہیں جیسے کہ بندہ غلام کھانا کھاتا ہے۔ کہا ہاں میں اپنے رب کا بندہ ہوں، میں اللہ کا غلام ہوں۔ تو بچوں کی دینی تربیت کرنا، بچوں کے ذہن میں بٹھانا کہ دیکھو تم مسلمان ہو، تم اللہ کے بندے ہو، تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہو، اور ساری امت کی انسانیت کی ذمہ داری تمہارے اوپر ہے۔ صحابہ کرام نے اپنے بچوں کی تربیت ایسی ہی کی تھی۔ غزوہ بدر کے موقع پر حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، فرماتے ہیں بڑی خوف کا زمانہ وقت تھا، بڑے جہاں خطرناک حالات تھے، ہم تو جنگ کے لیے نکلے ہی نہیں، اللہ نے ایسی جگہ پر پہنچا دیا کہ سامنے 1000 کافر مسلح ہو کر آئے۔ تو میں سوچ رہا تھا کہ بھئی اس حالت میں میرے دائیں بائیں کون لوگ ہیں، تاکہ اگر مضبوط لوگ ہیں تو وہ میری مدد کریں۔ میں نے دائیں طرف دیکھا تو ایک چھوٹا سا بچہ، اب جو اس کی طرف دیکھا میں نے یہ بچہ میری مدد کیا کرے گا، یہ تو خود ہی حفاظت کا محتاج ہے۔ میں اس کے بارے میں یہ سوچ رہا تھا کہ اس نے میرا کندھا ہلایا اور کندھا چچا جان کہ جی بیٹا آپ ابو جہل کو جانتے ہیں، اللہ کے دشمن ابو جہل کو جانتے ہیں؟ کہ کیوں؟ کہ میں نے یہ سنا ہے کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کا دشمن ہے، اور وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے بارے میں گستاخی کرتا ہے،
میں نے گھر سے نکلتے ہوئے ارادہ کر عزم کیا ہوا یا آج اس کو قتل کر دوں گا یا میری جان میرے جسم سے نکل جائے گی. اس کی بات سن کر میں بڑا حیران ہوا. پھر میں نے دیکھا بائیں طرف دیکھوں کون ہے کوئی میری مدد کرنے والا, تو وہ بھی چھوٹا بچہ ہے. میں نے کہا اوہو, یہ بھی تو بجائے میری مدد کرنے کے یہ تو خود مدد کا محتاج ہے. میں یہی سوچ رہا تھا تو اس نے بھی میرا مونڈا ہلایا اور ہلا کر کہا چچا جان آپ نے ابو جہل کو دیکھا ہے؟ کہا کیوں؟ کہا میں نے اپنی ماں سے سنا ہے کہ وہ اللہ کے رسول کا دشمن ہے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے. میں بھی یہ عزم لے کر نکلا ہوں یا آج اس کو ختم کر دوں گا یا میری جان اللہ کے راستے میں چلی جائے گی. حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں ان دو چھوٹے بچوں کے ان جذبات کو دیکھ کر میں حیران ہو گیا کہ یہ کس نے جذبات پیدا کیے, کہاں سے ہوئے؟ یہ گھر کی تربیت سے. فرماتے ہیں اتنی دیر میں ابو جہل مجھے نظر آیا اور وہ صفوں کو سیدھا کر رہا تھا, بہت بڑے گھوڑے پر سردار تھا. میں نے کہا دیکھو تمہارا مقصود وہ ہے جو سامنے ہے. تو دونوں بچے ایسے اس کی طرف دوڑے جیسے کہ شاہین اور باغ اپنے شکار کی طرف دوڑتا ہے. ایک نے اس کے گھوڑے پر حملہ کیا اور ایک نے اس کی ٹانگ پر حملہ کیا. ابتدائی طور پر ان دونوں نے ابو جہل کو جو باطل کا سرغنہ تھا اس کو گھوڑے سے گرا کر دفن کر دیا. تو یہ جذبات سیکھنے کے لیے کہاں سے ملے؟ گھر سے. صحابہ کرام اپنے بچوں کی تربیت اس طرح کرتے تھے کہ وہ سمجھتے تھے کہ ہماری زندگی تو اللہ کے دین کو دنیا میں زندہ کرنے کے لیے ہے. انہی بچوں کے بارے میں آتا ہے کہ جب انہوں نے ابو جہل کو زخمی کیا تو ابو جہل کا بیٹا اکرمہ جو مسلمان نہیں تھے اس وقت, انہوں نے دیکھا تو انہوں نے تلوار کے ذریعے ایک کے مونڈے پر حملہ کیا تو اس کے جہاں یہ بازو کٹ گیا اور کھال میں لٹکا رہ گیا. اب یہ جنگ میں ہیں, جنگ کر رہے ہیں تو یہ بازو بار بار رکاوٹ بن رہا ہے تو اس بازو کے پیچھے کی طرف ڈال دیتے کمر پہ, پھر جنگ میں لگ جاتے, پھر وہ رکاوٹ بنتا. تو کیا بھائی جو ہاتھ میں اللہ کے امر کو پورا کرنے میں رکاوٹ بن رہا ہے میں اس کو اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا. یوں آتا ہے کہ اس ہاتھ کو اپنے پاؤں کے نیچے دبا کر الگ کیا اور اپنے جسم سے الگ کر دیا کہ جو اللہ کے راستے میں رکاوٹ بنے وہ میرے ساتھ رہ نہیں سکتا. تو بھائی اسی طرح اپنے بچوں کی دینی تربیت کرنا, گھر کے اعمال میں روزانہ دین کی زندہ کرنے کی فکر ہو, تعلیم کے حلقے ہوں اور بچوں کی دینی تربیت ہو اور گھر کا ہر فرد دین کی دعوت دینے والا بنے, مرد بھی دعوت دینے والے, عورتیں بھی, حتیٰ کہ جو بوڑھی اپاہج عورت ہے اس کو بھی یہ سمجھانا کہ اما جان تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونے کی وجہ سے سارے دنیا کے دین کی فکر کرنا تمہارے ذمہ ہے. تو لہذا آپ چارپائی پہ پڑی آپ کی زبان سے جو کلمات نکلیں, اے اللہ حضور کی امت کو ہدایت عطا فرما, اے اللہ حضور کی امت کو حضور کی محنت پر کھڑا فرما, یہ دعائیں عرش تک جائیں گی اور اس بڑھیا کی یہ دعائیں ہدایت کے اترنے کا ذریعہ بنیں گی.